آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 23ویں آیت سے 28ویں آیت تک، اور اس کے ساتھ 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات ہم اپنی رہنمائی اور تربیت کے لیے خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا، اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیاں توڑنے لگے، اور فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر ابیاتر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا، اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ 3 باب کی پہلی 6 آیات۔ اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائے۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فریسی فور باہر جا کر ہیرودیسیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ سب کہیے آمین۔ یسوع کیا ہے جی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ یسوع سبت کا مالک ہے۔ مل کر بولے ذرا، آمین۔ اور سبت ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا پرنسپل ہے جو سارے قوانین شریعت سے پہلے دیا گیا۔ یہ بات اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، سبت جو ہے یہ شریعت یعنی قوانین سب سے پہلے جو ہے یہ دیا گیا، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے دیکھتے ہیں کہ سبت کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ پہلا سوال لکھیں، سبت کی شروعات کہاں ہوئی؟ ڈے آف سبت، when day of Sabbath started، کہاں سے سبت کے دن کی شروعات ہوئی؟ اور آج جو بھی ہم نے حوالہ جات پڑھے ہیں، مرکز کی انجیل 2 باب اور مرکز کی انجیل کے 3 باب کی پہلی 6 آیات، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ کو میں نے بتایا تھا سینوپٹک گاسپلز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں یاد ہے آپ کو؟ سینوپٹک گاسپلز کس کو کہتے ہیں؟ لکھیں اس کے لیے سینوپٹک کے الفاظ لکھیں، SYNOPTIC، سینوپٹک، اور گاسپلز GOSPELS، گاسپلز، سینوپٹک گاسپلز۔ سینوپٹک یعنی کہ ایک طرح سے دکھنے والی اناجیل۔ سینوپٹک گاسپلز کا مطلب ہے ایک طرح سے دکھنے والی اناجیل۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی 3 اناجیل، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل اور لوکا کی انجیل۔ اور اس لیے کیونکہ ان کے اندر تمام واقعات جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں، معجزات، گواہیاں،
यीशु मसीह की खिदमत, इसलिए इनको सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहा जाता है, एक तरह से दिखने वाली अनाजील। अच्छा बताएं मुझे, नए अहदनामे में टोटल कितनी अनाजील है? कितनी है जी? अनाजील कितनी है? 4। कितनी है जी? 4। और 4 अनाजील कौन कौन सी है? बोले जरा मेरे साथ। ऐसे लग रहा है किसी मंडी में आ गया। मैं दोबारा से, मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील और यूहन्ना की अंजील। ये 4 गॉस्पेल्स हैं और इसको उर्दू में अंजील अरबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये अरबी में अरबा का मतलब है 4, ठीक है, अंजील अरबा। और जो पहली 3 अनाजील है ये सिनॉप्टिक गॉस्पेल है, यानी कि एक तरह से दिखने वाली अनाजील। और हम इस बात को समझ सकते हैं कि दोनों वाक़यात जो हैं तीनों अनाजील में लिख लें। ये जो वाक़या जिसमें फरीसी कह रहे हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द सबत के दिन बालियां तोड़ रहे हैं, और फिर इबादत खाना में यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले शख्स को शिफा दी, ये मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील और लूका की अंजील, इस तीनों अंजील में आगे पीछे ही ये वाक़यात हैं। आमीन। और अब देखेंगे कि सबत का आगाज कहाँ से हुआ है। When the day of Sabbath started, लिखें इसका जवाब। जब हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने जब सब कुछ क्रिएट कर लिया, when he created everything in 6 days, जब यीशु मसीह ने जब यहोवा खुदा ने 6 दिनों में सब कुछ मुकम्मल कर लिया, तो 7वें दिन खुदा ने कहा डे ऑफ रेस्ट, ये आराम का दिन होगा। 7वां दिन कौन सा होगा जी? This was the first principle God gave, और ये पहला कानून है जो खुदा ने उस वक्त दिया। और ये आइडिया यहाँ हमें इंसान को जो दिया गया है वो ये है कि 6 दिन तुमने काम करना है और 7वें दिन आराम। आमीन। 6 दिन तुमने क्या करना है? काम करना है, और 7वें दिन कोई कह रहा है 6 दिन आराम करना है, 7वें दिन वेले रहना है? 6 दिन क्या करना है? काम करना है, और 7वें दिन आराम करना, डे ऑफ रेस्ट। और उस दिन करना क्या है? प्रस्तुत करनी है, आराधना करनी है, स्तुति गानी है, खुदावंत की हमदस्ताइश करनी है। उस दिन 7वें दिन कोई काम नहीं करना, नो लेबर वर्क, कोई भी मजदूरी वाला काम नहीं करना। और लिख लीजिए, जब खरूज 16वें बाब में जब इस्राएली लोग वादे की सरजमीन की तरफ जा रहे थे मिस्र से निकलकर, वहां पे भी सबसे पहले सबत के दिन की बात की जा रही है। घर जाके पढ़िएगा खरूज 16वां बाब, और फिर खरूज 20वें बाब में जब खुदावंद खुदा ने, एलोहीम खुदा ने, यहोवा खुदा ने 10 अहकाम दिए, तो वहां पर भी सबत का जिक्र किया गया है। आमीन। 10 हुक्मों में सबत का जिक्र है कि नहीं है? बोले है कि नहीं है? लिखा है सबत के दिन को पाक मानना। क्या लिखा है? तो सबत के दिन को, हवाला लिखे खरूज 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत। Remember the day of Sabbath, consecrate yourself and worship God. Consecrate हमने अभी सीखा था पिछले दिनों में, consecrate repentance and consecration के बारे में, यानी कि तौबा करना और पाक होना। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है तुम सबत के दिन को पाक मानना। आमीन। और फिर अगर हम देखें तो अस्तशना 5वां बाब में इसको रिपीट किया गया है, रेपिटेशन इसकी हमें मिलती है। इस हवाला को 10 अहकाम को दोबारा से दोहराया गया है,
लेकिन इस्तिस्ना 5वां बाब, और वहां पर भी लिखा है सबत के दिन को पाक मानना। वहां पे भी सबत की बात की जा रही है। Again and again God is talking about Sabbath, and God says 6 days you work, 7th day you don't work, just relax. तुमने आराम करना है। तुमने क्या करना है जी? 6 दिन क्या करना है और 7वें दिन ये एक ऐसा वक्त है जो हम अपनी फैमिली के साथ गुजारें। ये ऐसा वक्त है जब हम खुदा के साथ ये रेस्ट डे जो है, आराम का दिन गुजारे। आमीन। ये तमाम चीजों को हम इसलिए जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि यहूदियों के माइंड सेट को जो जान सके। That time उस वक्त यहूदियों का क्या माइंड सेट था, क्या उनके ज़हन में थी बात। और अब फिर हम देखेंगे कि यीशु जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। खुरूज 20वें बाब में जब शरीयत दी जा रही है उस वक्त, अब ये भी लिख लीजिए, जब खुदा ने ये 10 अहकाम दिए, अपने हाथ से तख्तियों पर लिखे गए, तो उस वक्त बनी इस्राएल कौम जंगल में थे, वीराने में थे, बियाबान थे, विल्डरनेस में थे वो, और उन्होंने 40 साल, कितने साल जी? अब मैं थोड़ी बात आपको, you know that sometimes revelation आता है खुदा के कलाम से। मेरे ये नोट्स में लिखा है एकदम से तहरीर जब मिलती है तो मैं चाहता हूँ जरूर वो किसी के लिए भी हो सकती है। Whenever जब हम बुड़बुड़ाते हैं ना, मेरा वक्त लगता बदलना नहीं है, मेरे वक्त को शायद मैंने गुर्बत में मर जाना है। जब हम खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाएंगे, जब हम खुदा की बरकतों के खिलाफ बुड़बुड़ाएंगे, तो हमारा वक्त जो अच्छा आने वाला है वो और हमसे दूर होता चला जाएगा। तो अपने साथ वाले से कहें बुड़बुड़ाना बंद करें। जरा बताएं, कहें बुड़बुड़ाना बंद करें। बुड़बुड़ाने से कहें, बुड़बुड़ाने से बरकत दूर जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे दूर जाती है। जब ये मिस्र से निकले हैं और वादे की सरजमीन पर जाना है, तो इनका जो सफर था वो 40 दिन का था। कितने दिन का जी? 40 दिन का। इनका जो सफर था वो कितने दिन का था जी? 40 दिन का था सफर, और 40 दिन का सफर था, और ये 14,600 दिनों में तब्दील हो गया। लिखे बुड़बुड़ाने से बरकतें दूर जाती हैं, और मिस्र से जब बनी इस्राएल निकले उनका 40 दिन का सफर था, लिखे, और जब उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू किया तो वो सफर 40 दिन से 40 सालों में बदल गया। कितने सालों में जी? Too much long, a long time they survived in the wilderness। उन्होंने जो है बियाबान में वक्त गुजारा, और कितने दिन जी? 14,600। कितने जी? बोले कितने? जब हम बोलते हैं ना, हमारी आवाज हमारे कानों को पहुंचती है। जब सारे बोलेंगे सबकी आवाज कानों तक पहुंचेगी, और ये हमारे ब्रेन सिस्टम में सेव हो जाएगी, आमीन, मेमोरी में सेव हो जाएगी। कितने दिन जी? 14,600। पहले उन्होंने कितने दिन का सफर करना था? फिर बुड़बुड़ाने से कितना दिन का हो गया? और कितने सालों का सफर हो गया? 40 सालों का। मेरे अजीजों, अब एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। हम बुड़बुड़ाते हैं लेकिन फिर खुदा हमें नहीं छोड़ता, खुदा हमें फिर भी, और हम देखते हैं कि 40 सालों में जब वो बनी इस्राएल कौम वीराने में है, तो उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। They did not do any labor work। उन्होंने 9 से 5 कोई नौकरी नहीं की जिससे उनको तनख्वाह मिल सके, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लिखें 40 साल खुदा ने उनकी जिम्मेदारी ले ली। 40 साल बियाबान में खुदा ने उनकी जिम्मेदारी ली,
اور ذمہ داری یہاں تک نہیں لی کہ میں صرف ان کی محافظت کروں گا، لیکن خدا نے ان کو من آسمان سے برسایا ان کے لیے، منا جسے کہتے ہیں انگلش میں، من، اور نہ صرف من بلکہ بٹے، آمین، خدا نے ان کی خوراک کا کیا کیا جی؟ انتظام کیا۔ خدا نے کیا کیا ان کی خوراک کا؟ خدا نے ان کی ٹیک کیئر کی، دیکھ بھال کی، اور وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا ہے۔ I will tell you whole story، اور اس کے پیچھے ایک ریولیشن ہے، اس کے پیچھے ایک بھید ہے، غور سے سنیے۔ 6 دن من آسمان سے نازل ہوتا تھا، لکھیے کتنے دن جی؟ 6 دن، اور لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے جب آسمان سے من نازل ہو اور جب آپ اپنے خیموں سے باہر نکلے تو آپ نے ہر روز کے حساب سے من کو بٹورنا ہے۔ کتنے جی؟ ہر روز کے لحاظ سے، بولے کتنے جی؟ ہر روز کے لحاظ سے۔ اگر کسی نے کم لیا ہے تو اس کے لیے وہ پورا ہو جاتا تھا، اور اگر کسی نے زیادہ لیا ہے تو وہ اس کے لیے بھی اس دن کے لیے ہی رہتا تھا، لیکن اگر کسی نے اگلے دن کے لیے چھوڑ دیا تو وہ سڑ جاتا تھا، وہ خراب ہو جاتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کتنے دن کے لیے ان کے لیے من آسمان سے برساتا تھا؟ ہر 6 دن، اور خدا نے کہا ہر روز کے حساب سے، your everyday need، کہ تم اپنے خاندان کو فیڈ کرو اس کھانے سے، من سے، اور اگر کوئی زیادہ لے لیتا تھا لالچ میں کہ میں کل کے لیے بچا لوں تو وہ من کیا ہو جاتا تھا؟ سڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا۔ اب ایک اور بات، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر روز تمہیں تازہ من دوں گا، ڈو ناٹ کیپ، ڈو ناٹ اسٹور، خدا کہتا ہے۔ لیکن جب 6واں دن آتا تھا، ادھر جب 6واں دن آتا تھا تو وہاں پہ موسیٰ کے ذریعے خدا نے کہا کہ اب آپ نے 2 دن کے لیے اکٹھا کرنا ہے۔ کتنے دن کے لیے اکٹھا کرنا ہے جی؟ لکھیں یہ پوائنٹس، بہت ضروری ہے، میں نے آپ سے پوچھا ہے سب سے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس بار خراب نہیں ہوگا۔ 6 دن جب آپ نے 2 دن کے لیے اکٹھا کرنا ہے تو وہ من جو اکٹھا آپ نے کیا ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب شروع میں لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے جو ہے کم ہی بٹورا کہ اگلے دن کے لیے پھر سے لے لیں گے، لیکن جب اگلے دن باہر نکلے تو انہوں نے من بٹورنے کے لیے نکلے، لیکن ان کو من نظر نہیں آیا، کیونکہ خدا نے کہا تھا تم 2 دنوں کے لیے بٹور لینا، یعنی کہ اکٹھا کر لینا۔ اور خروج احبار میں استثناء میں یہ بات ہے کہ یہاں پہ ایک پرنسپل جو خدا انہیں سکھا رہا تھا کہ اگر میں 6 دن کے لیے آپ کی فکر کرتا ہوں تو 7ویں دن کی بھی فکر ہے۔ ہلیلویا۔ تو خدا جب ہمیں 6 دن کے لیے ہمیں خوراک مہیا کر سکتا ہے تو 7ویں دن کی بھی خدا ہی مہیا کرے۔ ہلیلویا۔ لیکن میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ نے اس بات پہ یاد رکھنا ہے، اگلے سنڈے یا کل ہماری پھر عبادت ہے چرچ میں، تو کل میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا۔ اچھا، موسیقی لا میں خدا نے کتنے قوانین جو تھے وہ دیے تھے؟ کتنے قوانین تھے موسوی شریعت میں؟ ہاں جی، اچھا جی، ادھر سے کتنے تھے جی؟ ہاں جی 650۔ ہاں جی، کتنے تھے؟ 613 تھے۔ بچیوں کے لیے زوردار تالیاں، زوردار تالیاں۔ کتنے قوانین تھے جی؟ 613۔ اچھا، موسوی شریعت میں، موسیقی لا میں، موسیقی کواننٹ میں خدا نے جب 613 قوانین دیے، لیکن وہاں پر جو فریسی تھے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے قانون بنا لیے، اور فریسیوں نے کیا کیے تھے؟ اپنے ہی قانون بنا لیے تھے۔ اور اس لیے اگر ہم دیکھیں، ذرا دیکھیں میرے ساتھ،
مرکز کی انجیل اس کا 2 باب 23 آیت لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیاں توڑنے لگے، اور فریسیوں نے ان سے کہا، دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کرتے ہیں جو روا نہیں ہے، جو روا۔ اب کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے بالیاں توڑنی ہے تو وہ یہ کام کرنے کی کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ کہ فصل نہیں کاٹ رہے تھے، جب انہوں نے کیا کی ہے، بالیاں توڑی ہے، اور یہ سبت کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ قانون ہے جو کس نے بنا دیا، فریسیوں نے۔ انہوں نے بنایا تھا یہ قانون جی، اور انہوں نے بالیاں توڑنا بھی جو ہے وہ قانون بنا لیا، اور اس لیے میرے عزیزوں یسوع نے کیا جواب دیا ہے؟ یسوع نے پھر 25ویں 26ویں آیت میں کہا ہے کہ جب ذرا غور سے ذرا پڑھتے اس کو، 24ویں آیت تک ہم نے پڑھا تھا، 25ویں اور 26ویں آیت دیکھیں گے، لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے، وہ کیوں کر ابیاتیر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نذر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ آمین۔ اب یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا تم نے داؤد کے وقت کو نہیں پڑھا، وہاں پر کیا ہوا؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہیکل میں دو اہم حصے تھے، 3 تھے، ایک صحن تھا، دوسرا تھا پاک مقام، اور تیسرا تھا پاک ترین مقام۔ آمین۔ اور پاک ترین مقام میں صرف کون جاتا تھا؟ سردار کاہن ہی جاتا تھا، لیکن جو پاک ترین مقام ہوتا تھا اس کے سامنے ایک میز پڑی ہوتی تھی، لکھے ذرا، اور اس میز میں جو تھی وہ 12 روٹیاں رکھی جاتی تھی۔ کتنی روٹیاں جی؟ 12 روٹیاں، 6 ایک طرف اور 6 ایک طرف، اور یہ جو 12 روٹیاں ہوتی تھی یہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی، 12 قبیلوں کی نمائندگی کرتی تھی، اور یہ جب نذر کی روٹیاں صرف اور صرف کاہن کھا سکتے تھے۔ کون کھا سکتے تھے جی؟ کیونکہ وہ پاک مانے جاتے تھے۔ پاک سے مراد وہ ہر طرح سے پاک، انہوں نے کسی بھی عورت کے ساتھ جنسی تعلق نہیں قائم کیا، وہ کسی بھی طرح سے ناپاک نہیں ہے، ان کو الاؤ تھا کہ وہ اس روٹیوں کو کھائیں۔ اور یسوع نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ داؤد نے ایسا کیا اور شریعت کے حساب سے انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور پھر 27ویں اور 28ویں آیت میں ذرا غور سے سنیے کیا لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے، بس ابن آدم سبت کا مالک، سبت کا بھی مالک ہے۔ سارے کہیں آمین۔ اب یہاں پر یسوع مسیح براہ راست ڈائریکٹلی ان کو یہ باتیں کر رہے ہیں فریسیوں کے لیے کہ سبت کا جو مطلب تھا ان کے لیے کچھ اور تھا، لیکن یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں کہ سبت کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں۔ آمین۔ لیکن ان کی نظر میں سبت کا مطلب کچھ اور تھا، فریسیوں کی نظر میں یہ وہ نہیں ہے جو خدا نے دیا۔ خدا نے کہا 6 دن کام کرنا ہے اور 7ویں دن تم نے کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے۔ worship the Lord and do nothing، اور کچھ اور نہیں۔ nothing سے یہ مراد ہے کہ اچھے کام کرنا ہم منع ہو جائے، جیسے یسوع مسیح نے 3 باب میں ان سے سوال کیا، ذرا 3 باب کی 4 آیت دیکھیں میرے ساتھ۔ یسوع مسیح نے کہا اور ان سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے۔ آمین۔
यीशु से सवाल कर रहे हैं, काउंटर डायलॉग चल रहा है उनका, गुफ्तगू हो रही है उनके साथ। What is your understanding? सबत का मतलब क्या है? यीशु उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो? क्या सबत के दिन अच्छा काम ना करें? क्या सबत के दिन किसी की जान ना बचाए? तुम क्या कहते हो फरीसियों? और जब यीशु मसीह ने सवाल किया तो उन्होंने उनको लाजवाब कर दिया। हालेलुया! आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे अजीजों, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से सबत के लिए भी कवानीन बना लिए थे। इन दोनों वाकयात में यीशु को पुराने अहदनामा से जो सही तालीम है उनके जरिया से उनको तालीम देना पड़ी। हालेलुया! और फरीसियों के हिसाब से ये शरीयत का कानून को तोड़ना है और उनके लिए काम गिनती में आता है। आमीन। काम करना उनकी गिनती में आता है, कि बालियां तोड़ना जो है वो कोई काम नहीं है, कोई वो प्रॉपर जॉब पर नहीं है वो इस वक्त। और जब यीशु ज़मीनी खिदमत कर रहे थे तो उनको ये पता था कि अब यीशु पर नजर रखी जाए, अब शागिर्दों पर नजर रखी जाए। और अगर आप चारों अंजील को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने सबत ही के दिन बहुत सारे मौजज़ात किए। हालेलुया! और मत्ती की इंजील में यीशु ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम इस आयत को किसी और जो है वो नजरिए से देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह लोगों को कह रहे हैं, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों। ये कौन सा बोझ है? ये बोझ वो कवानीन जो मुस्लिम शरीयत में दिए गए और वो कवानीन जो फरीसियों ने अपने तौर पर बनाए थे, वो उनके लिए डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का बायस बने हुए थे। लेकिन यीशु उनको उनसे आजाद करने के लिए। आमीन, आमीन। और वो किसी भी तरीके से उनके लिए जीना वो बहुत मुश्किल था। और ये शरीयत को उन्होंने इतना पेचीदा कर लिया कि खुदा की जब वो बात कर रहे थे उनको पता नहीं था कि क्या ये हम दुरुस्त कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और मत्ती की इंजील मरकस की इंजील दूसरे बाब की 28वें आयत में यीशु मसीह ने कहा कि सबत का मालिक कौन हूँ? मैं। अब ये एक ब्लास्फेमी है। क्या है ये? ब्लास्फेमी, यानी कि खुदा के बराबर होना। आमीन। क्योंकि यहोवा खुदा को मानते थे, एलोहीम खुदा को मानते थे, और उनको पता था कि सबत का मालिक कौन है? खुदा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? इब्ने आदम क्या है? The son of God, the son of man is son of man जो है वो क्या है? सबत का जो है वो मालिक है। Let me read in English। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में मरकस की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा, Therefore the Son of Man is also Lord of the Sabbath। यीशु मसीह क्या है? इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। क्योंकि उनके लिए पुराना अहदनामा में खुदा ने कहा था कि सबत को पाक माना जाए और अपने आप को पाक रखा जाए, और नए अहदनामा में यीशु मसीह ने कहा मैं सबत का मालिक हूँ। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि सबत का बनाने वाला भी वो है और इसको कायम करने वाला भी वो है, और वो अब उनके सामने है। अब वो उनके क्या है? सामने है। क्योंकि इधर देखिए, जब क्रिएशन हो रही थी ना, तो जब इंसान को बनाया गया तो वहां पर लिखा है आओ हम इंसान को बनाएं। तो वहां पर सिर्फ एलोहीम खुदा ही नहीं था, वहां पर हमें तस्लीस नजर आती है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। और इसलिए यूहन्ना की इंजील में भी लिखा है कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं जो उसके बगैर पैदा
ہوئی ہو, بنائی گئی ہو, تخلیق کی گئی ہو. تو یسوع نے کہا میں سبت کے دن کا مالک ہوں, یعنی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے تم کو کہا تھا کہ سبت کے دن کو پاک مانا. I am the same person. فریسیوں کو یہ ماننا کیا تھا؟ مشکل. بعد میں یسوع نے عبادت خانہ میں جا کر معجزات کیے, اور یہ معجزہ بھی یسوع مسیح نے کہاں پر کیا ہے؟ سبت کے دن کیا ہے. کب کیا ہے جی؟ آخری بات کرنے لگا. اور یہ عبادت خانہ میں خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا ہے, اور سبت کے دن ہی یسوع مسیح نے بہت سارے معجزے کیا. اور یہ آدمی جو تھا اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. کیا تھا جی اس کا ہاتھ؟ ادھر بعض اوقات ہم چرچ میں جاتے ہیں, جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں. نتھنگ چینج, کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن جب یسوع آ جاتا ہے نا تب تبدیلی آتی ہے. ہاللیلویا. جب یسوع زندگی میں آتا ہے, جب یسوع چھوتا ہے, جب یسوع بولتا ہے, جب یسوع زندگی کے لیے آپ کے لیے کلام کرتا ہے, تو سوکھا ہاتھ ہرا ہو جاتا ہے. آمین. اور لکھا ہے اب یہ بندہ بڑا تابع دار نظر آتا ہے. پہلی بار جب یسوع نے دیکھا تو اس کو کہا بیچ میں کھڑا ہو, تو اس نے کیا کیا ہے؟ وہ بیچ میں کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور دوسری دفعہ یسوع مسیح نے کہا اس کا اپنا ہاتھ بڑھا, اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. اب یہاں پر کیا میں نے سوال کیا ابھی جی؟ سبت کہاں سے شروع ہوا تھا جی؟ پیدائش کی کتاب میں سے. اور باقاعدہ طور پر خدا نے جب بنی اسرائیل کو کہا تو وہ کون سی کتاب تھی؟ کون سا چیپٹر؟ 16 چیپٹر میں, اور چیپٹر نمبر 20 میں, اور کون سی آیت نمبر تھی؟ 8 میں, کہ تو سبت کے دن کو پاک مانا. پھر اس کی ریپیٹیشن ہمیں نظر آتی ہے, دوبارہ سے اسے دہرایا جاتا ہے, اور یہ ہے استثنا کی کتاب میں. آمین. استثنا 5ویں باب میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے سبت کے بارے میں بات کی ہے, اور فریسیوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے. موسیقک قوانین میں کتنی جو ہے وہ قوانین دیے گئے ہیں؟ کتنے جی؟ ہاں جی بھائیوں میں کتنے؟ 613. اور اس کے ساتھ ساتھ فریسیوں نے, اس لیے پھر یسوع نے کہا اے بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس. اب یہاں پر سوکھے ہاتھ والے معجزے کی طرف ہم آتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دی. اور جس کا ہاتھ سوکھ جائے تو وہ اپنی زندگی میں بڑی کمی محسوس کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا, اپنے آپ کو نامکمل سا محسوس کرتا ہے. اور نامکمل کو مکمل کرنے کی قدرت کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے بتانا ہے مجھے, خدا کمیوں کو پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دونوں ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویا. آئے زوردار تالیاں بجائیں گے. پریز ہاللیلویا. آئے میرے ساتھ اس دعا کو کریں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کر, دونوں ہاتھ اقرار کریں گے, اقرار کریں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کر شرمانا نہیں کہ اے یسوع اگر میری زندگی میں کہیں بھی کمی ہے, اگر میری زندگی نامکمل ہے, تو مجھے خداوند تیرے فضل کی ضرورت ہے, اور میری زندگی پہ تیرا فضل ضروری ہے. اور یسوع تو نے ہی کہا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. میں آج اپنی زندگی میں تجھے دعوت دیتا ہوں, اور میری زندگی میں اس سارے غیب پر کر, اور مجھ پر فضل کر, کیونکہ جب تیرا فضل آتا ہے تو ساری برکتیں مل جاتی ہیں, ساری ناامیدی جاتی رہتی ہے, مایوسی جاتی رہتی ہے, بے اولادی کی برکت اور بے روزگاری کی برکت جاتی رہتی ہے. آمین. زوردار تالیاں بجائیں. اور ایک گیت بھائی ابھی صادق نے گایا ہے,
مجھ پر فضل کی بارشیں ہونے لگی ہے زور سے، مجھ پر فضل کی بارشیں ہونے لگی ہے زور سے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سوکھا بھی ہرا ہو جاتا ہے، سوکھا بھی ہرا ہو جاتا ہے، جب یسوع جیون میں آتا ہے، جب یسوع جیون میں آتا ہے، دکھ جیون سے بھاگ جاتا ہے، دکھ جیون سے بھاگ جاتا ہے، جب یسوع جیون میں آتا ہے، جب یسوع جیون میں آتا ہے، دکھ جیون سے بھاگ جاتا ہے، دکھ جیون سے بھاگ جاتا ہے۔ آئے زوردار تالیاں۔ میں جب میرے ابو بیمار تھے نا تو یہ گیت ہم گایا کرتے تھے، اور ہم پرستش لگاتے تھے، میں ان کے کان میں لگا دیتے جب ان کی سیریس بہت زیادہ جیسے موت اور زندگی کی کشمکش میں ان کے ڈائلسس ہو رہے ہوتے تھے، اور ان کے سرانے میں موبائل لگا کر یہ گیت لگا دیتا تھا، اور وہ میرے ساتھ گاتے تھے میرے والد صاحب، اور بعض کرتے ڈائلسس مشین جو ہے وہ رک جانا۔ اور ایک گواہی آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ جب ڈائلسس مشین کو سٹارٹ کیا جاتا تھا تو جہاں وہ جو وہاں پر نرس تھی نا، وہ ابو کو کہتی تھی کہ بھائی سیمول آپ اپنا دعا کریں، اور ساری مشینیں شروع کرنے سے پہلے پھر ابو جو تھے وہ سارے مریضوں کے لیے دعا کرتے تھے، خود بھی وہ مریض تھے لیکن وہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے تھے، اور یہ ایک غیر قوم میں ایک بڑی گواہی ہے۔ آئے زوردار تالیاں۔ اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ایسے پرستار جن کے گیتوں سے لوگ برکت پاتے ہیں، اور لوگ کیا ہے وہ ایک بار اب میرے کو فالج ہو گیا 3 دفعہ ہوا، 2 سے 3 دفعہ۔ اگلی مارننگ ہم نے جب میں ان کو کھانا کھلاتا، میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کے ان کے منہ میں ڈالنا، تو ہم گیت لگایا کرتے تھے بھائی ارسلان جان کا، خدا دی ساری نعمت آدی بے قدری نہ۔ ہم بہت سارے لوگ ہیں ہم بے قدری کرتے ہیں، ہم نعمتوں کو جب ہم اچھی زندگی جی رہے ہوتے تو ان کا خیال بھی نہیں کرتے۔ جب میں بیمار ہوا تو بھائیوں نے گیت گایا پچھلے دنوں میں، اسی شعلے خدا دیاں، اسی لشکر فتح دیاں، اسی ہار نہیں سکتے، اسی جھنڈے فتح دیں۔ میں آئسولیٹ ہوا تھا، حالانکہ مجھے کرونا نہیں تھا، لیکن میرا ایک پھیپھڑا کولیپس کر گیا تھا، اور میں خالقوں کے ساتھ آنسوں کے ساتھ یہ گیت گایا کرتا تھا، اور لاہور میں جب بھی جاتا ہوں میرے سسرال والے پرستش ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ گیت گائیں آپ آنسوں کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ۔ اور میں نے فرح کو دیکھا جب میری رپورٹس آئیں تو رپورٹ صحیح نہیں تھی، ٹوٹلی ساری جو ہے وہ انگیزڈ تھی میرے، تو فرح نے آنسوں کے ساتھ اور ایسے دعا کی کہ جیسے واقعی ایک بیوی کو کرنی چاہیے، اور انہوں نے کہا یہ ہاتھ جو ہیں یہ ہاتھ برکت دینے کے لیے ہیں، نہ کہ بیماری پھیلانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ڈیزیز جو تھی، ایبیگیل کون سی ڈیزیز تھی یہ؟ اسپونٹیجیس، یہ مجھے الفاظ نہیں آتا اس لیے ایبیگیل، یعنی کہ یہ پھیلنے والی بیماری تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور
اس وجہ سے فلاں نے کہا کہ خداوند یہ تیرا بندہ ہے، یہ جب بیماروں کے لیے یاد رکھتا ہے لوگ شفا پاتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بشپ ابراہیم ساہیوال میں وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ کرونا کی وجہ سے افیکٹڈ ہوا تھا، اور ان کے لنگس کے اس کے جو پھیپھڑے تھے ان میں سوراخ ہو گئے تھے، اور جس کے سوراخ ہو جاتے ہیں ان کو پوری عمر سلنڈر آکسیجن کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور ڈاکٹر نے بھی ان کو کہا بچوں ادھر دیکھیں، تو ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ آپ کو ساری عمر ایسا کرنا پڑے گا، لیکن خدا کے فضل سے آج بغیر آکسیجن سلنڈر سے وہ سانس لے رہے ہیں، اور وہ بڑی موت کے قریب تک خدا نے ان کو نئی زندگی دی۔ پادری اقبال صاحب جو تھے پادری اقبال صاحب جو تھے وہ اپنی آنکھ اپنی جو ہے نا بدن کی قوت سے کھول نہیں پا رہے تھے، یعنی کہ آنکھ ایسے جھپکنا نا وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنا زیادہ وہ بیمار تھے، اور خدا نے ان کو شفا دی۔ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا کے گھر آنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، دکھ میں ہیں، فرا کا جب آپریشن ہوا اور جب گال بلیڈر جو ہے پتا جب اس کو ریموو کیا گیا تو آپریشن کے فوری جو نیکسٹ سنڈے آیا تھا تو فراز چرچ میں آئی تھی۔ یہ بھی بہانہ بنایا تھا نہیں میں نے اپنی جانا، ابھی میں ریسٹ کروں۔ خدا نے جب ہمیں برکت دی ایبیگیل کی پریگنینسی کے دنوں میں بھی فرا ہمارے میرے ساتھ وزٹ کے لیے آتی ہے۔ جو آپ کمٹمنٹ خدا کے ساتھ کرتے ہیں نا تو خدا اس کمٹمنٹ کا جواب ضرور دیتا ہے آپ کو۔ ابلیس نے ایبیگیل کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی تھی ماں کے پیٹ میں، لیکن خدا نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا۔